كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کے بعد اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کی۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کی اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر ورد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کن لوگوں کو، ایمان والوں کو صرف
ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ایمان والوں صبر کرو۔ اور آگے رب تعالی نے ارشاد فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ضرور بھی ضرور رب تعالی آزمائے گا ایمان والوں کو، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ رب تعالی آزمائے گا، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہارے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، رزق کے حوالے سے کمی بھی آئے گی، ہر طرح کی رب تعالی تمہیں پریشانی دے گا، نفسوں کی کمی آئے گی، مال کی کمی آئے گی، رب تعالی آزمائے گا۔ کن لوگوں کو آزمائے گا؟ صرف ایمان والوں کو، صرف ایمان والوں کو آزمائے گا رب تعالی۔ ہم تو ایک مٹی کا پیالہ خریدتے ہیں تو اس کو بج بجا کے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں یہ کہیں سے کچا تو نہیں ہے۔ رب تعالی تمہیں بھی آزمائے گا کہ میرے بندے نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیا اس کا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں؟ رب تعالی دیکھے گا اور ان کا ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا، کافروں نے ان پر کتنا ظلم کیا تھا، کتنا شدید ظلم کیا تھا ان پر، گرم ریت پر گھسیٹتے تھے، ابلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، انہوں نے صبر کیا ہے۔ ایمان والوں کا کیا مشن تھا، کیا ان کی سوچ تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اس پر ظلم کریں گے تو یہ اسلام چھوڑ دے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا۔ ان کی کوشش یہی تھی، اس لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرتے رہے کہ اسلام کو چھوڑ دے گا، اس لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے گا۔ ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تھا۔ ہمارا ایمان نہیں ہے
تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تو ہم صبر نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی قبر پر، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو کہا صبر کر، صبر کر۔ اس عورت نے ایسے جملے بولے، ایسے سخت جملے بولے، اس نے نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ کا بیٹا ہوتا، یہ آپ کا بیٹا ہوتا، یہ لخت جگر اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ بھی ایسے رو رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا بھی وفات، ان کو بھی موت آئی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ اس عورت نے ایسے ایسے جملے بولے، پھر بعد میں لوگوں نے اس عورت کو بتلایا کہ آپ کو جو نصیحت کر رہے تھے، جو آپ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ اللہ کے پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر آپ کو سمجھا رہے تھے کہ صبر کرو۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ پر جب مصیبت ہے آپ رونا دھونا شروع کر دو۔ صبر وہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جس پر آپ کنٹرول کرو۔ جب آپ پر مصیبت ہے تو اسی ٹائم صبر کرو، اپنی نفس کو قابو میں رکھو، اس ٹائم صبر کرو۔ کہ آپ رونا دھونا شروع کر دو، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کو ہم صبر کریں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر وہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، آپ پر جیسے ہی مصیبت ہے تو آپ صبر کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ کیا خوشخبری ہے؟ رب تعالیٰ اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ 3 خوشخبریاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے
صبر کرنے والوں کے لیے اولئک علیہم، اور یہی وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کون سے لوگ ہیں وہ یہی ایمان والے لوگ ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے، جو صبر بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے 3 خوشخبری ہیں۔ ایک تو اللہ کی سلامتی ہوگی، دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے۔ میرے بھائیو، صبر کیا کرو۔ فرعون نے اپنی بیوی پر کتنا ظلم کیا تھا، اللہ اکبر، اتنا شدید ظلم کیا تھا، اس نے اپنی بیوی کا کہ یہ اسلام چھوڑ دے، اس لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اس اپنی بیوی پر فرعون نے کتنے کے ظلم کیے تھے، گرم نیزے اس کی آنکھوں میں مارتی تھی، اتنا ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے ظلم، اس مصیبت پر اس نے صبر کیا ہے۔ رب نے اس عورت کو اس دنیا کے اندر اس کا گھر دکھا دیا ہے۔ جنت کے اندر رب تعالی نے اس کو گھر دکھا دیا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی صبر کیا تھا ان مصیبتوں پر، تو ان کو کیا مقام ملا ہے، کیا عظمت ملی ہے، کیا شان ملی ہے کہ اس زمین پر چلتے تھے، اس دنیا کی زمین پر چلتے تھے، اور قدموں کی آواز رب تعالی جنت میں سنائے۔ یہ صبر ہے۔ ہمارے پاس تو مال کی تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تو ہم صبر نہیں کر پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے ایمان بھی یہی ہے، ہم اپنے ایمان کو چند قیمت کی وجہ سے ہم بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے کیش کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کتنے صحابہ کرام پر کافروں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں نے کتنا ظلم کیا تھا، کتنے شدید ظلم کیا تھا، آنکھ کے دانت مبارک شہید کر دیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی صبر کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہولہان کر دیا تھا، پھر بھی آپ نے صبر کیا تھا۔ ایک عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
اے اللہ کے پیغمبر، میرے لیے دعا کیجیے، مجھے مرغی کا دورہ ہوتا ہے۔ یا آپ دعا کریں کہ یہ جو میری بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس عورت کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت میں تو دعا کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گی، اگر تو اس پر صبر کرے گی، ان شئتی صبرتی، اگر تو اس مصیبت پر، اس تکلیف پر اگر تو صبر کرے گی، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے۔ اور تو اس مصیبت پر، اس تکلیف پر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ پھر اس عورت نے نبی علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے لیے دعا کیجیے، جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میری کوئی شرم کا نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس عورت کو جب بھی مرغی کا دورہ پڑتا تھا کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا تھا؟ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر صبر نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے بڑے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ تو انسان کو بھڑکاتا ہے کہ یہ آپس میں جو بھائی ہے یہ کیوں خوش ہے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ وہ تمہیں برے راستے میں لے کے جائے گا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ اور قرآن میں کتنی بار ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کتنی مقام پر رب تعالی نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ صبح صبح اٹھ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر آتا ہے نماز کی طرف۔ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے نا۔ یہ رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے نا، رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبح صبح اٹھتا ہے، اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یہ تو صبر ہے نا۔
صبر کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے، صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا، وہی مسجد کی طرف آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ کسی اپنے دوست کو کہو کہ آجا مسجد کی طرف چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کہتا ہے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے پلیت ہیں، اور اس کو دعوت دی جائے کہ آجا کہیں دعوت ہے، چلتے ہیں ساتھ، کیا کہتا ہے؟ تھوڑی دیر رک جا، میں ایسے گیا اور ایسے آیا، اس کپڑے تبدیل کر کے باہر۔ اس کو نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا، یہ دعوت کھانے کے لیے تو جا رہے۔ آج رب نے ہمیں زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اس وقت کی ہم قدر کریں۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے، آج ہم وقت کا کھلواڑ کریں گے، کل وقت ہمارا بھی کھلواڑ کرے گا۔ آج ہمیں رب تعالی نے زندگی دی ہے، رب سے دعائیں مانگے، توبہ کرے، اپنی گناہوں کی بخشش مانگے، اور صبر کی بھی دعا رب تعالی سے دعائیں کیا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔